والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیزان گرامی قدر برادر الاسلام میرے پیارے اساتذہ کرام محسنین کرام، اللہ رب العالمین کی حفاظت فرمائے. میں آپ لوگوں کے بیچ آ کر بہت ہی زیادہ خوشی محسوس کر رہا ہوں اور محترم نے اشارہ کیا تھا کہ میری عزیز ادارہ کا سلفیہ میں ابتدائی تعلیم پوری ہے. اس مناسبت سے آپ کی شعر یاد آ رہا ہے 90 کو آ رہا خوشی کا دوبارہ ملحوم کو بلال الحبیب الاول ہم منزل فی الارض یعلم الفتى وحنین ابدا بنور منزل. کہتے ہیں کہ دنیا میں اپنے دل کو کہیں بھی گھما پھرا لیجیے لیکن وہ گھوم پھر کر وہی آتا ہے جہاں سے وہ چلا. کیونکہ زمین میں بہت ساری منزلوں سے انسان گزرتا ہے، بہت ساری ایسی منزلیں ایسی جگہ ہوتی ہے جو فریفتہ ہوتی ہے، جو دل دبا لینے والی ہوتی ہے، جہاں پر ہر طرح کی نعمتیں ہوتی ہیں، کسی چیز کی وہاں کمی نہیں ہوتی. لیکن پھر بھی جہاں انسان پلا پڑا ہے وہیں کے لیے کچھ ہوتا ہے. یہی میری مثال ہے. یہ عزیز ادارہ جامعہ سلفیہ کچھ کہیں بھی ہم چلے گئے لیکن اس کی یاد ہمیشہ ساتھ میں ہو، اور ساتھ میں رہنے کے بہت سارے اسباب ہیں. شاید وہ اسباب میں یہاں جانے کی گنجائش نہیں ہے. ایک تو میں پہلے معلوم تھا تھوڑا لیٹ ہو گیا، تو آج اتنے زیادہ مصروف ہے کہ صبح سے لے کر اب تک شاید کھانا نہیں کھایا، پانی گلاس نہیں پیا ہے اور معلوم آپ جو چشمہ میں بھول گیا. لیکن آپ لوگوں کی محبت تھی کہ کچھ باتیں آپ لوگوں سے ہوں، اساتذہ کرام سے ملاقات ہو اور کچھ باتیں میں آپ کو سناؤں گا. لیکن ان محاورات کا، ان لیکچر کا ایک بہترین طریقہ اور اصول یہ ہے کہ انسان جو جب مستقبین ہے ان کے دل کی بھی کچھ باتیں سنی جائیں، ان کے دل و دماغ میں کیا باتیں بولنی ہیں، ان کے دل و دماغ میں کیا سوال اور کیا اشکالات پائے جاتے ہیں، ان کو بھی بولنے والا، تقریر کرنے والا سنیں اور پھر ان کے مناسب جواب دیں. محترم ماشاء مولانا صدیق صاحب اللہ نے کہا کہ کچھ ایسے جھلستے ہوئے موضوعات ہیں جن پر روشنی ڈالی جانی چاہیے. مجھے اچھے طریقے سے یاد ہے پچھلے سال ان دنوں میں یہاں پر آیا تھا اور جمعہ کا خطبہ دیا تھا. اس جمعہ کے خطبے میں میں نے کچھ چیزیں اور کچھ اہم ترین موضوعات کی طرف اشارہ کیا تھا. اب موضوع جو ادب معاشرتی نے جس طرح اشارہ کیا ہے بہت لمبا چوڑا موضوع، بہت لمبا چوڑا موضوع. یعنی یہ جماعتیں، یہ جتھے اور یہ مختلف تنظیمیں جو اسلام کے اندر پیدا ہوئی ہیں، ان کی کیا تاریخ ہے اور ان کی کیا حقیقت ہے، اور یہ اتنی ہے ان کے تعداد و شمار تو ہم اور آپ شاید ہی جان سکیں یا شاید ہی ہمیں یاد ہو. چاہے جائے کہ ہم ان کے سب کے عقائد کا احاطہ کریں، کس کا کیا منہج ہے، کس کا کیا عقیدہ ہے، کس کے کیا مقاصد ہیں. ظاہر سی بات ہے کوئی بھی تنظیم، کوئی بھی جمعیت، کوئی بھی جماعت، کوئی بھی فرقہ، کوئی بھی طائفہ جب اسلام میں ابھرا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے کچھ اسباب و محرکات ہیں. ان کے کچھ اپنے عقائد مخصوص قرار پائے، ان کا ایک خاص طور طریقہ قرار پایا جس کی وجہ سے وہ جماعت سے الگ شمار کیے گئے. جماعت کا اطلاق اہل سنت والجماعت پر ہوتا ہے. اہل سنت والجماعت، اہل سنت والجماعت کا مطلب اہل حدیث، اہل حدیث اہل سنت ایک ہی چیز ہے. اور جو بھی اس جماعت سے دائیں اور بائیں گیا اس کا شمار فرقے میں ہوا، اس کا شمار طائفہ میں ہوا. نبی کریم علیہ السلام کی صاف صحیح حدیث شریف ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ یہود اور نصارہ بے شمار فرقوں میں بٹ گئے اور آج بھی بڑھتے ہی جا رہے ہیں، اور میری امت بھی نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ کر دیا ہے اور جو 100% صادق آ رہا ہے. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے. آپ نے فرمایا کہ میری امت میں بے شمار فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی. اب جب بے شمار فرقوں میں، تنظیموں میں، جتھوں میں تقسیم ہو جائے گی اور ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے کی سب کوشش کریں گے اور ایک دوسرے کو گمراہ قرار دیں گے اور ایک دوسرے کو جہنم میں قرار دیں گے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے انسان کو جہنم میں جائیں گے
یا سارے کے سارے ہی وہ جنت میں جائیں گے، سارے کے سارے ہی وہ برحق ہوں گے، یا ان میں سے کوئی فرقہ کوئی طائفہ کوئی جماعت ایسی ہوگی جو برحق ہوگی، اور باقی جو طوائف ہیں، باقی جو فرقے ہیں، باقی جو جماعتیں ہیں وہ اہل حق سے جدا گانا ہوں گے، الگ ہٹ چکے ہوں گے جو صراط مستقیم ہے اس سے۔ پھر ان کا انجام کیا ہوگا، ان کا نتیجہ کیا ہے، پھر رب العزت جلال کے یہاں ان کا اصطلاح سعادت کیا ہے۔ جیسا آپ کو مناسب سمجھے، جیسا آپ کو مناسب سمجھے، اندر کا اگر سب کو سمجھ میں آ رہی ہو کہ جب اتنی جماعتیں جن کی طرف نبی کریم علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے اور اتنے طوائف ہو جائیں گے، گروہ بندی ہو جائے گی، تو ان کا نتیجہ کیا ہوگا، حق کو کیسے پہچانا جائے گا، آخر حق کو پہچاننے کی بھی تو کوئی کیسے کسوٹی ہے اسلام کے اندر۔ تو اس کا جواب صاف سیدھا یہ ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے اپنے پیارے حدیث شریف میں فرما دیا ہے کہ لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی، کہ تم جب تک دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حق کی جو کسوٹی ہے، السلام علیکم تشریف رکھو، سوال ہے بہتر ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حق کو جو پہچاننے کی کسوٹی ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ہم کو اور آپ کو اندھیرے میں نہیں چھوڑا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میں نے تم کو سیدھی شاہ راہ پر چھوڑا ہے، اور ایسی شاہ راہ پر اگر وہ اندھیری بھی ہے تب بھی وہ دن کی طرح ہے، روشن ہے، وہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی اس کے اندر یعنی کوئی گمراہی کا کوئی شائبہ نہیں ہے، یا اس میں ادھر ادھر بھٹک جانے کا کوئی چانس نہیں ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صرف حقیقی مسلمان بننے کی کوشش کریں۔ حقیقی واقعی مسلمان کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرما دیا ہے، وہ پہلے ہی سے اشارہ کر دیا ہے کہ بعد میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے۔ نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے ہی کچھ سال کے بعد جو حدیث شریف صادق آئی ہے، یعنی کچھ ایسے لوگ پیدا ہو جائیں گے جو اپنا کچھ عقیدہ بنا لیں گے، کچھ اپنا ایک نیا منہج اور طور طریقہ بھی اپنا لیں گے۔ وہ ساری حدیثیں پھر آئی ہیں، آ چکی ہیں اور آ رہی ہیں، اور باقی جو بچے وہ آئیں گے۔ اس میں کوئی کسی کو شک و شبہ نہیں ہے اور نہیں کرنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک مسلمان کا اس دنیا میں مقصد کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں سمجھنے کی یہ ضرورت ہے کہ اس دنیا میں مسلم امت کیوں آئی، اس کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلا مقصد ہمیں یہ سمجھنے کا، جب ہم اس کو سمجھ لے جائیں گے تو بعون اللہ عز و جل باقی جتنے بھی ہمارے اندر مسائل ہیں یا اختلافی جو چیزیں ہیں یا جو خلفشار ہیں وہ سارا کا سارا سمٹتا چلا جائے گا۔ سب سے پہلی بات ہمیں یہ سمجھ لینی چاہیے کہ رب العزت جلال نے جو انسان کو پیدا کیا ہے یا مسلم کو جو پیدا کیا ہے، خاص طور سے اس لیے کہ وہ اس کی شریعت کی تنفیذ کرے، اور باقی جو انسان ہے سب کو رب العزت جلال نے اس لیے پیدا فرمایا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ انسان اور جنوں کو جو رب العزت جلال نے پیدا فرمایا ہے ان کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ وہ رب العالمین کی غلامی اختیار کر رہے ہیں، رب العزت جلال کے غلام بن کر رہے ہیں، رب العزت جلال کے بندے بن کر رہے ہیں، اور کسی دوسرے کی غلامی اختیار نہ کریں، کسی دوسرے کی طرف نہ جائیں، کسی دوسرے کی چیز فضولی نہ کریں۔ رب العزت جلال خالق اور مالک ہے، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نبی ہیں جنہوں نے قرآن پاک کی تفسیر اور شرح بیان فرمائی ہے اور عملی طور پر اس کو نافذ کر کے دکھایا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے۔ اس لیے اگر کوئی مسلم صرف اس مقصد کو ہمیشہ یاد رکھ کر اپنی زندگی گزارتا ہے اور جو ایمان کے تقاضے ہیں جتنے بھی ان کا انتظام کرتے ہوئے، تو ہماری مثال اس مسلم کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بن سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب العزت جلال نے امت کہا ہے،
اگرچہ وہ فرد واحد تھے تو ان کے ساتھ کوئی پیروکار نہیں تھا، کوئی ان کا متبع نہیں تھا، اور کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں تھا، اور ان کی دعوت پر لبیک کہنے والا نہیں تھا. لیکن پھر بھی کوئی نہ آئے، کوئی مومن بنے نہ بنے، کوئی مسلم بنے نہ بنے، کوئی ساتھ دے یا نہ دے، لیکن رب العزت والجلال کی جو تعلیمات کا حقیقی معنوں میں التزام کرتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کو امت کہا ہے. وہ شخص تنہا امت ہے. اور جب انسان اپنا ایمان اس طریقے سے ثابت کر دے گا تو رب العزت والجلال کی مدد اس شخص کے لیے آ کر رہے گی. پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، پوری دنیا اس کے خلاف ہو جائے، رب العزت والجلال اس انسان کی نصرت اور مدد ضرور کرے گا. کیوں؟ آپ اور ہم اب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس پوری دنیا کی حقیقت ہے کیا، اس زمین کی یا بلکہ پوری کائنات کی حقیقت کیا ہے. آج ساری چیزیں کھل کر آ گئی ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے تو اشارہ کیا تھا کہ ایک حلقہ جیسے صحرا میں، ایک جنگلات میں اگر کوئی زنجیر کا حلقہ پھینک دیا جائے اس کی کیا حیثیت ہے، اس کو کون ڈھونڈے گا، اس کو کون دیکھے گا. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کائنات کی مثال ایسے ہی دی ہے، زمین اور آسمان کی مثال ایسی دی ہے کہ یہ اتنے سے چھوٹے سے ہے. آج سائنس نے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے، ہمارے سامنے دکھا دیا ہے کہ یہ زمین، یہ پوری کائنات کے اندر ایک نقطہ، ایک پوائنٹ کے برابر ہے، ایک پوائنٹ کے برابر. نبی کریم علیہ السلام نے ایک دوسرے حدیث شریف میں فرمایا ہے کہ اگر اس زمین کی قدر اور قیمت رب العزت والجلال کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو یہاں پر غیر مسلم کو پانی کا قطرہ بھی نہیں ملتا. نبی کریم علیہ السلام، اب اس کا آپ کمپیئر، اس کا بیلنس دیکھیے کہ ایک مچھر کا پر ہے، باقی اس کا جسم ہے، اس پر کا وزن کتنا ہوگا. تو جو دوسرے اجرام سماویہ ہیں، جو دوسری کہکشائیں ہیں اس کائنات کے اندر، جو بے شمار ستارے ہیں، جس کہکشاں میں ہم، جس گلیکسی میں ہم لوگ رہ رہے ہیں، جس میں ہماری زمین گھوم رہی ہے، جس میں ہمارا آسمان ہے، یہ شمسی جو نظام ہے، اس کی حیثیت نبی کریم علیہ السلام نے کتنی بتائی ہے، معمولی سی، چھوٹی سی. ان کے سامنے جب ہم اس زمین کو دیکھتے ہیں تو اس کی حیثیت صرف ایک پوائنٹ کی آتی ہے، ایک نقطہ، جس زمین پر ہم رہ رہے ہیں، جس زمین پر ہم بس رہے ہیں. تو اس زمین کی یہ حیثیت ہے، اور جو اس میں جو کائنات ہے بے شمار ہیں، ان کی جو بھی قدر و حیثیت ہے وہ ہماری وجہ سے ہے، مسلمان کی وجہ سے ہے. اس کا جو رب العزت والجلال نے انتظام اور انصرام کی جو ذمہ داری دی ہے وہ مومنین کے دی ہے، مسلمانوں کے لیے دی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کو سب سے پہلے مسلمان کو اپنا مقصد حیات کو پہچاننا چاہیے. جب انسان حقیقی طور پر اپنے آپ کو مسلمان کر دکھائے گا تو اکیلا ایک شخص ایک طرف اور پوری دنیا ایک طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک طرف تھے، پوری دنیا ایک طرف تھی، لیکن رب العزت والجلال نے ان کی کس طریقے سے حفاظت کی ہم اور آپ سب جانتے ہیں. یہاں سے ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ اگر ہم حق پر ہیں تو ہمیں کسی دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. رب العزت والجلال نے قرآن شریف کے اندر نبی کریم علیہ السلام کو تنبیہ فرمائی ہے کہ اگر آپ حق پر ہیں تو آپ کو دوسروں کو پرواہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ کسی کے غم میں کیوں بھولے جا رہے ہیں. آپ اپنے صراط مستقیم پر گامزن رہیے. دلوں کو موڑنا، ہدایت دینا یہ ہمارا کام ہے. انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء. دلوں کو موڑنا آپ کا کام نہیں ہے. وما علیک الا البلاغ. آپ کی ذمہ داری تبلیغ کر دینا ہے، دعوت کو پہنچا دینا ہے. باقی دلوں کو بات کو بٹھانا، دلوں کو موڑنا، سمجھ عطا کرنا دین کی، یہ ہمارا کام ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی ذمہ داری کر کے دکھائی، اور یہی ذمہ داری صحابہ کرام نے ادا کی، اور اس کے بعد آنے والے تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، یہاں تک کہ آج تک کی جو نسلیں ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے یا یہی ان کو کرنا چاہیے. اس کے بعد اب جو موضوع ہے، یہ جو مختلف جماعتیں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں، بے شمار جماعتیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رب العزت والجلال کے فضل و کرم سے ہمیں اور آپ کو سب کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم اور آپ کو ایک ایسی جماعت سے منسلک کیا ہے جو سیدھی نبی کریم علیہ السلام سے جا کر ملتی ہے، صحابہ اکرام سے بلا واسطہ. ہمیں کسی علی ولی اور یہ مختلف جو متصوفہ ان کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے، ہمارے رب کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے. ہمارے رب نے ہمارے لیے کلام پاک بھیجا ہے، میسیجز ہیں، ہمیں ان کو پڑھنے کی ضرورت ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میسیجز کی ہمارے لیے تشریح بیان کر دی ہے. پھر ہمیں کسی کا واسطہ لینے کی کیا ضرورت ہے. ہاں آئمہ ہیں، وہ اپنی جگہ ہیں، ان کی قدر کو پہچاننا، ان کا احترام کرنا یہ ہم سب کا اخلاقی اور دینی فریضہ ہے اور کرنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ان سے اجتہادی طور پر کچھ جو غلطیاں ہوئی ہیں ان کو بھی ہم ماننا شروع کر دیں یا ہم ان کی اندھی تقلید شروع کر دیں. یہ بے وقوفی کی بات ہوگی، یہ کم عقلی کی بات ہوگی. جب ہمارے پاس کلام پاک موجود ہے، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف موجود ہے، تو پھر ہمیں
تیسرے کی بات کو بیچ میں لانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ بہت ہی کم عقلی کی بات ہوگی. اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے اور قرآن پاک میں بھی کسی تیسری شخصیت کو کوئی واسطہ نہیں بنایا, کوئی قیمت اس کی یا اس کا وزن نہیں ہمیں بتایا, یا اس کی اہمیت ہمیں نہیں بتائی, یا ہمیں نہیں اشارہ کیا کہ فلان و علان اور ادھر ادھر بھی جھانک لینا اور ان کی بھی پیروی کر لینا اور قرآن حدیث کو مان لینا. ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہم قرآن شریف کو مانتے ہیں, اور قرآن شریف کو ماننے کا مطلب ہم حدیث شریف کو مانتے ہیں, اگر ہم حدیث شریف کو نہیں مانتے یا اس میں شبہات و شبہات پیدا کرتے ہیں یا اس کو ہم کمتر نظر سے دیکھتے ہیں نعوذ باللہ, تو وہ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ہم کلام پاک کو نہیں مانتے, قرآن شریف کو نہیں مانتے. بہت سے لوگ کہتے ہوں گے کہ ہم تو مانتے ہیں, قرآن شریف کو مانتے ہیں, ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو مانتے ہیں, لیکن بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جن کا صراحتاً انکار کرتے ہیں. اور حدیث شریف کا انکار کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. حدیث شریف کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرنا یہ کوئی نئی بات نہیں ہے, یہ پرانی بات ہے. اور نبی کریم علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ بھی کر دیا کہ ایسے بھی لوگ پیدا ہوں گے جو میری سنت پہ شکوک و شبہات پیدا کریں گے. شکوک و شبہات کیوں پیدا کیے گئے ہیں؟ حدیث شریف کے اندر سب سے پہلے وہ حدیث شریف کو سائڈ کرنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے حملہ صحیح بخاری شریف پر ہوتا ہے, صحیح مسلم شریف پر ہوتا ہے, اس کے بعد جو کتب السنہ ان پر ہوتا ہے, کیونکہ یہ راستہ ہے قرآن شریف میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کا. اگر جو شخص حدیث کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرے گا وہ قرآن شریف کو نہیں مان سکتا. یہ تاریخی حقیقت ہے, یہ ایک علمی حقیقت ہے, اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. اس کے بعد میں اب کس نقطے پر پوائنٹ پر روشنی ڈالی جائے, لیکن بہرحال جلدی میں کچھ باتیں کہوں گا, کچھ آپ لوگوں کی طرف سے بھی سوال آئیں گے انشاءاللہ العزیز, اس وقت بات اور اچھی ہوگی. اس کے بعد جو یہ بہت ساری تنظیمیں پیدا ہوئی, بے شمار, کچھ پیدا ہوئی ختم ہو گئی, ان کا کوئی ماننے والا باقی نہیں رہا, کیونکہ ان کی مثال ایک سمندر کے جھاگ جیسی تھی. وہ ایک بلبلہ اٹھا, ایک فتنہ اٹھا اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گیا. لیکن کچھ فتنے ایسے ہیں, کچھ جماعتیں ایسی ہیں جن کا جو سلسلہ آج بھی جاری ہے, اور سلسلہ جاری رہے تو رہے, لیکن مصیبت در مصیبت یہ ہے, میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں جو بات کہہ رہا ہوں باذن اللہ عز وجل میں اپنی ذمہ داری پہ کہہ رہا ہوں. میں جو بات کہوں گا بحول اللہ عز وجل مجھے کسی سے کچھ لینا دینا نہیں ہے. میں جو بات حق ہے وہ کہوں گا, اور یہ اخلاقی ذمہ داری ہے, یہ ایک علمی ذمہ داری ہے. رب العزت والجلال نے ایک چھوٹی موٹی ڈگری سے جو نوازا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ریسرچ تحقیق, یعنی جو بھی بات کہی جائے وہ تحقیق کر کے کہی جائے اور آل فول ایسے نہ بتا جائے. تو اس لیے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت ساری تحریکیں, بہت ساری جماعتیں ایسی ہیں جن کو غیر مسلموں نے پیدا کیا ہے, جن کو غیر مسلموں نے پیدا کیا ہے. اور یہ نئی کچھ جماعتیں تو ایسی ہیں جن کا سلسلہ 100 سال یا 150 سال سے ہے, لیکن کچھ اس سے پہلے ایسی جماعتیں ہیں, ایسے افراد ہیں, ایسے مجدد نام کے جو مجدد اپنے آپ کو کہلاتے تھے, جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کہ کن القاب سے یاد کرواتے تھے لوگوں سے, وہ خود غیر مسلموں کو بنائے ہوئے تھے. غیر مسلموں کے اس زمانے میں بھی ہمارے اور آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں ہوں گی. بہت سارے بھائی جانتے ہوں گے جو پڑھتے ہیں, جن کو مسلمان اپنا بہت بڑا لیڈر سمجھتے ہیں, بہت بڑا لیڈر, سیاسی لیڈر یا دینی لیڈر, دینی اعتبار سے وہ غیر مسلموں کو بنائے ہوئے ہیں. وہ یہود و نصارہ کی جو چالیں ہیں, آپ لوگ قرآن شریف کو پڑھیے, دیکھیے آپ قرآن شریف میں یہود و نصارہ کا کتنا ذکر آیا, کتنی دفعہ ان کی چالوں کا, ان کی مکاریوں کا ذکر آیا ہے. یہ کیوں, اس کا راز کیا ہے؟ کیونکہ یہ ایک ایسی قوم ہے, یہ دو قومیں یہود و نصارہ, جن کی زندگی ہی چال بازیوں پر, مکاریوں پر, جھوٹ اور فریب پر ٹکی ہوئی ہے. جن کی زندگی ہی جھوٹ, مکر, فریب, لڑاؤ, راج کرو. اور پھر انہوں نے ایک بہترین طریقہ یہ اپنایا, جب دیکھا کہ مسلمانوں کو ان کے دین سے نکالنا مشکل ہے, کچھ مسلمانوں کو پہلے نکال دیتے تھے, دین سے ان کے نام بدل دیتے تھے. جب ان کے نام بدل جاتے تھے تو لوگ ان سے قریب نہیں آتے تھے, ہوشیار رہتے تھے, ان سے یہ تو چلا گیا. پھر انہوں نے دوسرا پیترا بدلا, کہا کہ ایسا کرو ان کو نکالو لیکن ان کے نام نہ بدلو, ان کے نام وہی رہنے دو, عبداللہ, عبد الرحمن, احمد, خالد, راشد, ان کے نام یہی رہے, اسلامی عربی نام رہنے دو, لیکن اسے اپنے کام کرواؤ. بہت بڑے بڑے لیڈر ہیں, یہاں پر شاید نام لینے کی ضرورت نہیں ہے, جو خالصتاً, کچھ لیڈر تو ایسے ہیں جن کو یعنی قائد اعظم اور پتہ نہیں کیسے لقب دیے جاتے ہیں, وہ یہودیوں کو بنائے ہوئے ہیں, وہ عیسائیوں کو بنائے ہوئے ہیں. وہ جو عالمی انٹیلیجنس ہے, آپ لوگ جانتے ہیں میرے عزیز بھائیوں, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ جو دنیا ہے یہ چند لوگوں کے قبضے میں ہے, جو اس کو چلا رہے ہیں. یہ جو فائنینشیل سسٹم ہے اور بہت سارا یہ جو اہم اس زندگی کے جو
یعنی مفاصل ہیں اس زندگی کے، جو اصل یعنی جو ستون ہے جن پر زندگی ٹکی ہوئی ہے، ان کو سنبھالنے والے یا ان کو کنٹرول کرنے والے سارے غیر مسلم ہیں، یعنی یہود و نصارہ۔ پوری دنیا کا جو اقتصادی جو نظام ہے وہ چند یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ آپ یہ کہہ لیجئے کہ حکومتیں تو دنیا میں بہت ہیں، لیکن در حقیقت ایک اصلی حکومت ہے جس کو سیکرٹ گورنمنٹ کہا جاتا ہے، ڈیپ گورنمنٹ، گہری حکومت جس کو ہر آدمی نہیں سمجھ سکتا۔ وہ اصل کنٹریز کو کنٹرول کرتے ہیں، پوری دنیا کو وہ چلاتے ہیں، اور وہ اپنے پنجے کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے پنجے کو جمانے کے لیے اور ساری قوموں کو استعمال کرنے کے لیے اپنے مفاد کی خاطر وہ مختلف قسم کے افراد پیدا کرتے ہیں۔ بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں، علماء ہیں، علامہ ہیں، پتہ نہیں کیا ہیں، وہ حقیقت میں انہی کے پیدا کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے مجدد ہیں، بہت سارے لوگ تنظیمیں ہیں، وہ انہی کی پیدا کرتا ہے۔ اگر پیدا کرتا نہیں ہے تو وہ ان کا دام کرتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے فنڈ سپلائی کرتے ہیں ہر اعتبار سے، اور خاص طور سے عالمی پیمانے پر۔ آپ لوگوں کو ایک بات بتاؤں، اگر کوئی جماعت خالصتاً دین اسلام پر قائم ہے، عقیدہ اور منہج اس کا درست ہے، ایسی جماعت کا کوئی ساتھ نہیں دے سکتا۔ پوری دنیا میں اس کا کوئی ساتھ نہیں دے گا، اس کو نیچا کرنے کی کوشش کی جائے گی، کی جاتی رہی ہے اور کی جائے، اب بھی کی جا رہی ہے اور کی جاتی رہے گی۔ جو حقیقی معنوں میں اسلام پر قائم ہے، جس کے اسلامی اصول ہیں، جس کے عقائد صاف ہیں، جس کا منہج بہترین ہے، درست ہے، ایسی جماعت کو کوئی ساتھ نہیں دے گی، پوری دنیا اس کی دشمن ہوگی، پوری دنیا اس کی دشمن ہوگی۔ اور جو جماعت عقیدہ اور منہج سے ہٹی ہوئی ہے، چاہے چند ہی مسائل ہوں، لیکن وہ مسائل اتنے خطرناک ہیں کہ وہ غیر امت ہے، جو یہود و نصارہ ہیں، دوسری قومیں ہیں، ان کے مفاد سے وہ جوڑ کھا رہے ہیں، میل کھا رہے ہیں، اس جماعت کا سارے لوگ ساتھ دیں گے، ساری قومیں ساتھ دیں گی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے یہ جو خلفشار مچا ہے، خاص طور سے پچھلے 15-20 سال کے اندر، یہ ایسے نہیں ہوا ہے۔ خاص طور سے مڈل ایسٹ میں، شرق و وسط میں، جہاں پر عرب دیش عموماً آتے ہیں، یہاں پر جو خلفشار مچا ہے، یہاں پر جو فتنے برپا ہوئے ہیں، یہ ایسے نہیں ہوئے ہیں، یہ ساری سوچی سمجھی سازشیں ہیں۔ یہ آپ لوگ جانتے ہیں، جن کو ہم حروب صلیبیہ کہتے ہیں۔ حروب صلیبیہ کا مطلب جو مسلمانوں اور عیسائیوں میں جنگیں ہوئی ہیں تاریخ میں، اور بیت المقدس کی بنا پر خاص طور سے سلطان صلاح الدین نے بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ تو یہاں پر جو کہ چال بازیاں ہمارے اور آپ کے سامنے آتی ہیں، کتابیں آپ لوگوں نے پڑھی ہوں گی، وہاں پر کیسی کیسی سازشیں یہود و نصارہ کی۔ وہ جنگیں بظاہر ختم ہو گئی ہیں، صلیبی جنگ جو نام ایک ٹائٹل دیا گیا تھا ان کو، وہ بظاہر ختم ہو گئی ہیں، بظاہر ظاہر میں، لیکن حقیقت میں وہ ختم نہیں ہوئی۔ صلیبی جنگیں مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کا جو ہمیشہ سے جو تنازع، جو کشمکش ہے، ان کے درمیان جو اختلافات ہیں، یہ کبھی ٹھنڈے نہیں پڑ سکتے۔ ہم چاہے اپنے میں سمجھتے رہیں کہ ہاں ہمارے درمیان اب صلح صفایا ہو چکا ہے، ہاں یہودی ٹھیک ہے، آرام سے رہ رہے ہیں، ہم بھی آرام سے رہیں، ہم بھی سکون سے رہیں، وہ بھی سکون، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اپنے بھولے پن میں بھلے ہی اس خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ چلو ٹھیک ہے، حالات صحیح ہیں، اب یعنی سازگار ہے، چلو ٹھیک ہے، خاموش رہو، وہ بھی خاموش، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ قوم خاموش نہیں بیٹھ سکتی، قیامت تک نہیں بیٹھے گی۔ وہ اپنی سازشیں رچ رہے ہیں برابر ہمیشہ، اور انہی قوموں نے یہ جو فتنے پچھلے 30-40 سال سے پیدا ہوئے ہیں، خاص طور سے جو زور پکڑا ہے جنہوں نے، یہ سارے فتنے انہی کے پیدا کرتا ہے۔ خلافت عثمانیہ گرائی گئی، ان سے پہلے خلافت عباسیہ اور عصر الممالک، اور ان سے پہلے خلافت بنو امیہ، اور ان سے پہلے خلافت راشدہ، جو اللہ رب العالمین کے برگزیدہ بندے تھے، رب العزت والجلال نے ان کو قبول کر لیا، دین کی شہادت ہو گئی، حضرت ابوبکر کے انتقال ہوا، خلافت راشدہ ختم ہو گئی، خلافت بنو امیہ آئی۔ غور سے سنیے، خلافت بنو امیہ میں بھی بہت سارے لوگ کیڑے نکالتے ہیں، بہت سارے لوگ ایک جوئی کرتے ہیں۔ خلافت بنو امیہ وہ خلافت ہے جو خلافت راشدہ کے بعد سب سے قوی، سب سے عقیدہ اور منہج میں سب سے بہترین، اور جس نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے وہ کارنامے انجام دیے جو کارنامے آج تک کسی نے انجام نہیں دیے، خلافت بنو امیہ نے۔ آپ لوگ جانتے ہیں خلافت بنو امیہ، حضرت امیر معاویہ جو ہمارے ماموں ہیں، آپ سب کے ماموں ہیں، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان، یہ ہمارے ماموں ہیں۔ ان کو کتنے لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ ان کے بعد آنے والے حضرت یزید نے مثال کے طور پر، حقیقتیں لوگ نہیں جانتے، جو جانتے ہیں وہ بیان نہیں کرتے، اور جو بہت سارے حقائق کو جانتے ہیں وہ چھپاتے ہیں یا ان کو توڑ مروڑ کر بیان کرتے ہیں۔
مسائل ایسے نہیں ہے جس طریقے سے ان کو بیان کیا جاتا ہے. تو یہ جو خلافت بنو امیہ ہے یہ سب سے قوی ترین اور سب سے بہترین خلافت ہے جو خلافت راشدہ کے بعد آتی ہے. لیکن بھلا ہو ان کچھ لوگوں کا اللہ ان کو ہدایت دے سمجھ دے جو سب سے پہلے حملہ اس حضرت عثمان غنی جو خلیفہ راشد ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 چہیتی بیٹیوں کے شوہر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، ان تک کو نہیں بخشا. ایسا جود اور سخا کا پیکر اور حیا اور شرم کا مجسم ان تک انہوں نے نہیں بخشا. ظالموں نے ان پر بھی طرح طرح کے انہوں نے الزامات لگا دیے. تو جب جن سے خلیفہ راشد محفوظ نہیں رہ سکا تو پھر خلفاء بنو امیہ کو ہوتی. پھر اس کے بعد عجب اور تعجب کی بات یہ ہے کہ خلافت بنو امیہ میں ایجوج نکالتے ہیں، ان کی برائی کرتے ہیں اور ان کو نعوذ باللہ بہت سارے کچھ لوگوں کو اسلام سے خارج بھی کرتے ہیں، نعوذ باللہ. لیکن انہی لوگوں کو بنو عباس کی جو خلافت آئی بنو امیہ کے بعد وہ کیڑے ان کو عرش میں نظر نہیں آتے. خلافت بنو عباس میں خلافت جو 132 سے 656 ہجری تک جاری رہی، آپ لوگ جانتے ہیں وجہ کیا ہے؟ میں تمہید بنا کر اصل موضوع پر آ رہا ہوں. کیوں جو ہے خلافت بنو امیہ حضرت عثمان غنی وغیرہ میں عیب جو کرتے ہیں، نکالتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، لیکن وہی لوگ خلافت عباسیہ جو 132 سے 656 ہجری تک چالو رہی اس میں ان کو کچھ نظر نہیں آتا. وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خلافت بنو عباس یہ جو ہے فارسیوں کے کندھے پر قائم ہوئی. فارسیوں کے فارس جو لوگ ہیں پرسین، یہ اسلام کے شدید ترین دشمن. ان کے اندر جو تعصب اور اسلام اور عربوں کے خلاف دشمنی کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی ہے وہ شاید ہی کسی قوم کے اندر بھری ہوئی ہو. پرسین لوگوں کے اندر، فارسیوں کے اندر جو ایران میں رہ رہے ہیں، انہوں نے کبھی اسلام کو دل سے قبول نہیں کیا. انہوں آج تک قبول نہیں کیا، آج تک قبول نہیں کیا. انہوں نے کبھی عربوں کا احترام نہیں کیا. آپ لوگ تعجب کریں گے کہ جو اس پارسی دیش میں جو سلیبس ہے، جو نصاب تعلیم ہے، وہ اتنا خطرناک ہے، وہ اتنا گندا ہے، خصوصاً عربوں کے خلاف. اتنا گندا اور خطرناک سلیبس نصاب تعلیم یہودیوں کا نہیں ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے لیت بیننا وبین فارس جبالا من النار فلا یصل الینا ولا نصل الیہ. کاش ہمارے بیچ میں اور فارسیوں کے بیچ میں آگ کے پہاڑ ہوتے، آگ کے پہاڑ، نہ ہم ان کی طرف جاتے نہ وہ ہماری طرف آتے. پرانے زمانے حضرت عمر کا قول ہے یہ. تو جو تعصب اور دشمنی ان کی عربوں کے خلاف ہے، فارسیوں کی، ایرانیوں کی، وہ کسی کی نہیں. ان کے اندر جو بغض اور جو حسد ہے اسلام کے خلاف، صحابہ کے خلاف، عرب کے خلاف، عربی زبان کے خلاف اور عربی جو عادات اور تقالید ہے ان کے خلاف کسی کے اندر نہیں ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، جو خلافت عثمانیہ توڑی گئی اس کی ابتدا یہیں سے ہوئی تھی. یورپ والوں نے ان کو پیدا کیا تاکہ خلافت عثمانیہ کے یورپ میں جو قدم بڑھ رہے تھے ان کو کاٹا جائے. اور ہوا ہی ایسا. ان کے قدم رک گئے جو یورپ میں بڑھ رہے تھے خلافت عثمانیہ کے، وہ قدم فوراً رک گئے کیونکہ فتنہ ادھر کھڑے کر دے یورپ والوں نے اور سہارا کس کا لیا؟ ایرانیوں کا، فارسیوں کا. تو یہ کہاوت ہے اور حقیقت ہے تاریخی کہ شیعوں نے اسلام کے لیے ایک بالشت زمین فتح نہیں کی، لیکن انہوں نے دشمنوں کے لیے مسلمانوں کے دیش حوالے کر دی. یہ پرانی حقیقت ہے جو آپ بہت سے لوگوں نے نہیں پڑھی ہوگی، نہیں دیکھی ہوگی، لیکن آج اپنی آنکھوں سے اس حقیقت کو آپ دیکھ سکتے ہیں. آج اس حقیقت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کس کے دوست ہیں، یہ شیعہ کس کے دوست ہیں. یہ جنہوں نے ان کو بنایا تھا، عبداللہ بن سبا یہودی، جن کی یہ اولاد ہے، جن کی یہ نسل ہے، یہ انہی کے چہتے ہیں. یہ اسلام اور مسلمان پہ نہیں ہو سکتے، نہ کبھی تھے اور نہ آج ہیں اور نہ کبھی ہوں گے. اور اسی طریقے سے نہ یہ کبھی عربوں کے تھے اور نہ یہ ہوں گے، آج بھی نہیں ہے، نہ کبھی یہ ہو سکتے ہیں. عربوں سے ان کو دشمنی کیوں ہے؟ عربوں سے دشمنی کا سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو قوم ہے، بھلا ہونا تو یہ چاہیے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے جو انسان کا تسلسل جاری کیا، اس میں کچھ لوگوں کو منتخب کیا رب العزت والجلال نے، اپنا چہتہ بنایا،
قبیلے کو چہتے بنایا، قریش میں سے نبی کریم السلام کی شاخ کو منتخب فرمایا، اس میں سے نبی کریم السلام کا انتخاب کیا. تو یہ ایک سلسلہ ہے. یہ فضیلت رب العزت والجلال نے اپنے حساب سے سب کو دی ہے. تو عرب لوگوں کو شرف جو بخشا ہے وہ رب العزت والجلال نے بخشا، کسی انسان نے نہیں بخشا. عرب قوم کیا تھی؟ اسلام سے پہلے ان کی کیا حیثیت تھی؟ کچھ نہیں تھے. لیکن رب العزت والجلال نے ان کو جو شرف بخشا وہ اسلام کے ذریعے بخشا، اور جو ذمہ داری ان کے کندھوں پر ڈالی اللہ رب العالمین نے، جو مطالبہ رب العزت والجلال نے ان سے کیا، انہوں نے بخوبی اس کو انجام دیا. بخوبی انہوں نے انجام دیا. تاریخ کی آنکھوں نے دیکھا ہے، آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ یہی عرب جو کوئی 30 سال کا اسلام لا رہا ہے، کوئی 40 سال کا ہو کر اسلام لا رہا ہے، کوئی 50 سال کا اسلام ہو کر اسلام لا رہا ہے، لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی لشکر بنایا تھا، انہی کی فوج بنائی تھی. آپ کے پاس کوئی ٹریننگ سینٹر نہیں تھے، وہاں پر کوئی فوجی کیمپ نہیں تھے، انہی کے پاس ٹوٹے پھوٹے ہتھیار تھے، لنگڑے لولے گھوڑے تھے، چھوٹا موٹا کھانے پینے کا زیادہ سفر تھا. انہی کو لے کر رب العزت والجلال کے بھروسے پر نکل پڑتے ہیں. کہیں 1.5 لاکھ کی فوج ہے. قادسیہ، یرموک، ایران اور روم، فارس اور روم، یہ 2 سپر پاور تھی پرانے زمانے میں. دونوں کی ہمیشہ ٹکر رہتی تھی، ہمیشہ دونوں میں جنگیں جاری رہتی تھی. اور اس جنگ کی چکی میں عرب نوجوان پیستے تھے. عرب نوجوان جو اپنے جزیرے میں محدود تھے، جن کو خارج دنیا سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، لیکن وہ ان کا غلط استعمال کرتے تھے. عرب نوجوانوں کا ان کی غریبی کا فائدہ اٹھاتے تھے. ان کے پاس کوئی زندگی کے وسائل نہیں تھے. ان کو اپنی فوجوں میں بھرتی کرتے اور ان کو جو ہے کٹوا مروا کے جو ان کے لیے تھوڑا بہت پیسہ دے دیتے. یہ ان کا طریقہ رہا تھا، روم اور فارس. لیکن جب رب العزت والجلال نے انہی نوجوانوں کو اسلام کی دولت اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یرموک کے اندر رومیوں کے تقریباً 2.25 لاکھ کی فوج کو جو دھول چٹائی. اور یہی وہ نوجوان ہیں جنہوں نے جنگ قادسیہ میں فارسیوں کو دھول چٹائی، اور حضرت عمر کے زمانے میں جو ان کی سپر پاور تھی اس کو نیست و نابود کر دیا. یاد رکھنے کی چیز ہے، اس موقف کو، اس پس منظر کو فارسی آج تک نہیں بھولے. عربوں کے خلاف جو بغض اور جو حسد ان کے دل میں تھا وہ آج تک ہے، اور شاید رہتی دنیا تک رہے گا. آج تک ختم نہیں ہوا. وجہ یہی ہے کہ یہ بھوکے ننگے لوگ، عرب لوگ جو ہمارے یہاں کی بھکمری کیا کرتے تھے، جن کے پاس کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں تھی، جو جنگلوں میں رہتے تھے، جو خیموں میں زندگی بسر کرتے تھے، جو گو اور بھیڑیوں تک کو کھا جاتے تھے، وہی آج ہمارے اوپر راج کر رہے ہیں، وہی آج ہمارے اوپر حکومت کر رہے ہیں. یہ وہ گھونٹ ہے، یہ وہ کڑوا گھونٹ ہے جس کو وہ آج تک نہیں اتار سکتے. اسی لیے میرے بھائیوں، آج آپ لوگ جانتے ہوں گے خلافت بنی امیہ کے خلاف جو بولتے ہیں، خلافت بنی امیہ کے خلاف جو بولتے ہیں، جو عربوں کے خلاف جو بولتے ہیں، جو عربوں کو گالیاں دیتے ہیں، وہ انہی کے غلام ہیں، فارسیوں کے غلام ہیں، ایرانیوں کے غلام ہیں. اور انہوں نے ہی کچھ جماعتوں کو بنایا ہے، اور کچھ کو بے شمار جماعتیں بنا رکھی ہیں انہوں نے. کچھ کے نام ایسے ہیں جن کو آپ لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے. سنیں گے تو بڑا پیارا اور سہاونا نام لگے گا، یہ تو بڑا پیارا نام ہے، بڑے اچھے لوگ ہوں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ انہی کی انگلی کے اشارے پر ناچتے ہیں. اور وہ قوم جو بے گناہ ہے، عرب لوگ جو بے گناہ ہے، عرب لوگ ان کو پیدا ہوئے کتنے دن ہوئے ہیں؟ پیدا ہونے سے مطلب میرا یہ ہے کہ ان کی حکومت خلافت بنو امیہ کے بعد ان کی حکومت نہیں رہی. عرب لوگوں کی حکومت خلافت بنو امیہ کے بعد نہیں رہی. سن 132 کے بعد بنو عباس کی حکومت قائم ہوئی جو سن 656 تک جاری رہی. اس حکومت میں یا تو فارسیوں کا غلبہ رہا یا ترکیوں کا غلبہ رہا. سلاجقہ ہے، بنو بوئے ہے، کوئی قبیلہ کبھی کوئی الٹے پلٹے، کبھی جو ہے وہ یہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جو کرد لوگ ہیں جو عراق، ایران اور ترکی میں جو پھیلے ہوئے ہیں، کبھی یہ لوگ ہیں، ان کا بھی جو ہے کسی زمانے میں غلبہ رہا ہے. تو جو بنو عباس کے جو خلیفہ تھے وہ زیادہ تر ان کی مائیں یا تو ایرانی فارسیاں تھیں، یا جو ہے لونڈیاں تھیں، یا جو ترکی تھی.
اس لیے ان کے اوپر ایرانیوں کا غلبہ رہا. اسی لیے آپ لوگ جانتے ہوں گے تاریخی حقیقت ہارون رشید کا نام سنتے ہوں گے. ہارون رشید جو بہت زبردست ایک واقعی جو خلیفہ تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ خلافت تو یعنی اس کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے، اس میں تو یہی لوگ غالب آتے جا رہے ہیں، تو انہوں نے ان کا صفایا کیا. ایسا صفایا کیا کہ ان میں سے چند ہی لوگوں کو چھوڑا. تو جو لوگ عرب لوگوں کو گالی دیتے ہیں وہ یہی لوگ ہیں. عرب، میں یہ کہہ رہا تھا کہ عرب لوگوں کو پیدا ہوئے کتنے دن ہوئے؟ سن 132 سے عرب لوگوں کی حکومتیں ختم ہو گئی. ان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی گئی، کیونکہ یہ ایک اہم مقصد تھا غیر لوگوں کا، یہود و نصارہ کا، کہ یہ جو عرب لوگ ہیں سب سے خطرناک ان لوگوں کے لیے یہ ہے، اس لیے ان کو دبا کے رکھا جائے عرب لوگوں کو ہمیشہ. اس کے بعد خلافت عثمانیہ آئی. خلافت عثمانیہ ترکیوں کی خلافت ہے. وہاں اس دور میں عربوں کا کیا حال تھا آپ لوگ جانتے ہیں. جو بزرگ لوگ ہیں جو حج کرنے گئے ہیں وہ لوگ جانتے ہوں گے، سنتے رہتے ہوں گے آپ لوگ کہ اس زمانے میں عرب کا کیا حال تھا. عرب جزیرے کا، عرب ٹاپو کا، جس کے اندر یعنی سعودی عرب، عمان، قطر، کویت، بحرین وغیرہ جو دیش آتے ہیں، یمن، ان کا کیا حال تھا. کہتے ہیں کہ الذاہب للحج مفقود والعائد منہ مولود. جو شخص حج کے لیے گیا وہ ختم، وہ واپس نہیں آئے گا. اتنے نازک حالات ہیں وہاں پر. اور جو واپس آ گیا بچ کر، گویا وہ دوبارہ اس کو زندگی ملی، وہ دوبارہ پیدا ہوا. تو عرب لوگوں کو ہر دور میں تباہ کر رکھا گیا. یہاں پر آج آپ لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے، انٹرنیٹ میں ساری دنیا موجود ہے. عرب دنیا کو ذرا دیکھیے، وہاں پر کوئی پرانی یونیورسٹی آپ کو ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی. کوئی کالج ہے؟ کبھی نہیں ملے گا. کوئی وہاں پر ہاسپٹل ہے؟ کہیں پرانا کہیں نہیں آپ کو دیکھنے کو ملے گا. وہاں پر چھوٹے موٹے مدرسے جو بنائے وہ آپ کے ہندوستان کے تاجروں نے بنائے، کچھ اہل حدیثوں نے بنائے، کچھ احناف بھائیوں نے بنائے، جن کو انہوں نے سعودی حکومت نے آج بھی یادگار کے طور پر برقرار رکھا ہے کہ انہوں نے ہمارے پر احسان کیا تھا. اس وقت ان کے پاس کوئی مال دولت نہیں تھا کہ عرب ہندوستان کے تاجروں نے، ہندوستان کے اہل حدیثوں نے یا ہندوستان کے حنفی بھائیوں نے ہماری مدد کی تھی تعلیم کے اعتبار سے. یہ سوچنے کی بات ہے. ایک طرف عثمانی خلافت ہے، وہ اس کا پوری دنیا میں کنٹرول ہے، لیکن عرب لوگوں کی اسی دور میں کیا حالت ہے. اتنی ابتر حالت تھی کہ ناگفتہ بہ، یعنی اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ان کے پاس ابھی 60-70 سال پہلے تک ایسے لوگوں کو ہم نے بھی دیکھا ہے، ہماری بھی ملاقات ہوئی ہے. بیان کرتے ہیں رو کر کے، خدا کی قسم ہم کی کر کے یا ان کے پتے کھا کر اپنی زندگی گزارتے ہیں. ایسے ان کے حالات ہیں. جب ہمارے ہندوستان کے حاجی جاتے تھے وہاں پر، تو وہ جدہ میں لائن لگا کر کھڑے ہو جاتے تھے عرب لوگ کہ ہندوستان کے حاجی آ رہے ہیں، ان سے ہم کچھ کھانا پینا مل جائے گا. حاجی ہمیں بتایا ہے، حاجیوں نے بتایا، وہاں کے لوگوں نے بھی، کہ جب ہمارے ہندوستان بر صغیر کے حاجی کھانا کھا کر اپنے کمروں میں بچا کچا کوڑا دان میں پھینکتے تھے تو اس پر ایسے ٹوٹ کے پڑتے تھے نعوذ باللہ جیسے کوئی بھوکا کتا کھانے پر ٹوٹ کر پڑتا. ایسے ان کے حالات ہیں. آخر یہ حالات ہوئے کیوں؟ وہ مرکز اسلام ہے، وہاں پر ہمارا کعبہ ہے، وہاں پر ہمارا قبلہ ہے، وہاں پر رب العزت والجلال نے اپنی آخری رسالت بھیجی ہے، وہاں پر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدفون ہے، وہاں پر صحابہ اکرام مدفون ہیں، ہمارا روحانی مرکز ہے. پھر اس عرب دنیا کا حال ایسے کیوں ہو گیا؟ یہ سوچنے کی بات ہے. اس کے بعد رب العزت والجلال نے حالات بدلے. ترکی خلافت کو، عثمانی خلافت کو عرب لوگوں نے نہیں گرایا، اس کو عرب لوگوں نے نہیں توڑا. جو لوگ یہ باتیں اڑاتے ہیں یہ جھوٹ ہے، یہ افترا پردازی ہے، یہ دروغ کوئی ہے، یہ تاریخی حقائق کو توڑنا مروڑنا ہے. اس ترکی خلافت کو عرب لوگوں نے نہیں توڑا، سعودی عرب نے نہیں گرایا. اس کو خود یعنی جو عالمی جنگیں جو ہوئی ہیں، پہلی عالمی جنگ، دوسری عالمی جنگ سن 1924 میں، جو اس میں جو پوری دنیا جو 2 خیموں میں تقسیم ہوئی اور عثمانی خلافت جس خیمے کے ساتھ ہوئی اس کی جو حال ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے اندرونی جو طور سے جو بغاوتیں کروائی گئیں، ان کی وجہ سے خلافت ختم ہو گئی. اور آخر یہ کائنات کا نظام ہے، رب العزت والجلال نے بنایا کہ ہر انسان کی ہر چیز کی دنیا میں ایک خاص عمر ہے. خلافت راشدہ کے لیے کوئی خاص عمر تھی، چل بسی. خلافت بنو امیہ آئی، ایک خاص عمر تھی، چل بسی. خلافت بنو عباسیہ آئی، ایک خاص عمر تھی، چل بسی. اس کے بعد دوسری خلافت آئی، وہ بھی چلی گئی. یہ عثمانی خلافت تھی، اس کا دور آیا، نوجوان ایک اس کا عنفان اور جو قوت کا دور تھا وہ آیا، ٹوٹی بولی اس کی پوری دنیا میں، لیکن آخر میں بڑھاپا آیا اور وہ ختم ہو گئی. مصطفیٰ کمال اتاتورک کا میں نام لینا چاہتا ہوں. مصطفیٰ کمال اتاتورک کا آپ لوگوں نے نام سنا ہوگا. یہ ڈونما کا یہودی تھا، یہ یہودی تھا. یہ ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی نہیں انکار کر سکتا.
لیکن اس کو ترکوں کا باپ بنا کر پیش کیا گیا. اتاترک کا ترکی زبان میں نام اس کا معنی ہوتا ہے ترکیوں کا باپ، یعنی جو یہ باپ ہے یہ ذمہ دار ہے، یہ سب کچھ جو کہے گا وہی صحیح ہے، باقی سب اس کی اولاد ہے، ان کو بس اس کی بات مان لینی چاہیے. اور یہی ہوا وہاں پر عربی رسم الخط بند کیا گیا، وہاں پر اذان عربی میں کہلانی ختم کر دی گئی، بہت ساری چیزیں وہاں ختم کر دی گئی. تو جو یہ پھر اس کے بعد یہ جو عرب حکومتیں ابھر کر آئی، پہلے بھی موجود تھی لیکن ان کے پاس کوئی طاقت نہیں. اللہ رب العزت والجلال نے یہ حکومتیں بنائیں، اور یہ حکومتیں ایسی بنائیں کہ انہوں نے اسلام کے لیے جو کام کیا، انہوں نے مسلمانوں کے لیے جو خدمات انجام دی، کوئی بھائی بتا دے تاریخ میں اگر کسی نے اتنی خدمات انجام دی ہو خلافت راشدہ کے بعد اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کوئی انسان کھڑا ہو کر بتا دے کہ جتنی خدمات اسلام اور مسلمانوں کے لیے ان عرب حکومتوں نے، خاص طور سے سعودی حکومت نے جو انجام دیے ہیں، کوئی بھائی بتا دے آج تک تاریخ میں کسی نے اتنی خدمات انجام دی. اور کسی سے اگر سعودی حکومت نے صلہ مانگا ہو، بدلہ مانگا ہو، شکر بھی مانگا ہو، وہ ذرا ہمیں بتا دیں. ہم وہاں پر 30 سال سے میں رہ رہا ہوں، ان کا جو مزاج ہے ان کا، عرب لوگوں کا، خدا کی قسم ان کا مزاج ایسا ہے جو صحابہ کرام یاد آتے ہیں. صحابہ کرام جو ان کے یہاں جو سادگی ہے، ان کے یہاں جو پیار محبت ہے، ان کے دل میں جو صفائی ہے، جو ستھرائی ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے جو ان کے خیر خواہی ہے، ان کے دلوں میں جو ہمدردی ہے، اللہ کی قسم ایسی ہمدردی دنیا کے دیشوں میں دیکھنے تک نہیں ملتی. جن لوگوں کو پوری دنیا بدنام کر رہی ہے، یہ بھی دیکھ کے سوچنے کی بات ہے کہ آخر عرب لوگوں ہی کو دنیا کیوں بدنام کرتی ہے، انہیں کو کیوں گالی دیتے ہیں، انہوں نے کسی کا کیا کیا ہے. اس دنیا میں تو سینکڑوں حکومت ہے، 200 250 300 تک حکومت ہے، آخر کسی اور کو گالی کیوں نہیں دی جاتی، انہیں کو کیوں برا بھلا کہا جاتا ہے، انہیں کے اوپر طرح طرح کے کیوں الزامات لگائے جاتے ہیں. یہ میرے بھائیوں حقیقت ہے سمجھنے کی. یوں تو یہ حقیقت ایسے ہی سب جانتے ہیں اس کو، کہ اس کو سمجھ سکتے ہیں. یہ کوئی پہلی نہیں ہے جس کو بجھانا پڑے یا جس میں غور و فکر کر کے اس کا نتیجہ برآمد کیا جائے. نہیں، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جیسے رات کے دن کے 12 بجے سورج چمکتا ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے. انہوں نے اپنا مال اور دولت اسلام کے راستے میں لٹائی اور بے دریغی کے ساتھ لٹایا. یہ ہم نے بھی دیکھا ہے اور یہ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہے. یہ دنیا میں جو بڑی بڑی علم کی جو لو روشن ہیں، یہ جو بڑے بڑے جو مراکز قائم ہیں، یہ انہی کا قائم کرتا ہے. ان کی حکمت، خاص طور سے سعودی حکمرانوں کی جو حکمت عملی تھی، وہ سنجیدہ تھی کہ کہتے ہیں کہ طوفان آتا ہے تو تھوڑا سا نیچے کر لو، گزر جائے اور اس کے بعد سیدھے کھڑے ہو جاؤ. یہ حکمت ہے. جن ملکوں کے خلاف پوری دنیا، یہود و نصارہ، اور یہود و نصارہ سے زیادہ دشمنی کرنے والے اپنے لوگ بے شمار، یہ کیا ہے؟ یہ کون سی عقل ہے؟ یہ کون سا دین ہے؟ یہ کس کا ساتھ دینا چاہتے ہیں؟ کس کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سب کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا دوسرے قوم کے ساتھ جانا چاہتے ہیں؟ یہ سوچنے کی بات ہے، غور کرنے کی بات ہے. میرے عزیز بھائیوں، رب العزت و جلال کا دین، یہ رب العالمین کی طرف سے وعدہ ہے کہ یہ پھیل کر رہے گا. لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، میں غالب، میں اور میرے رسول ہی رہیں گے. یہ رب العزت و جلال کا وعدہ ہے. پیارے صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا ہے کہ دنیا کے اندر کوئی گھروندا، چاہے وہ پکا گھر ہو، چاہے کچا ہو، خیمہ ہو، مٹی کا گھر ہو، کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس کے اندر اللہ رب العالمین اس دین کو نہیں پہنچا دے گا. عز عزیز و ذلی ذلیل، جو سمجھدار انسان ہے، جو عقلمند انسان ہے، جس کے اندر احترام ہے اپنے آپ کا، وہ احترام سے، عزت سے اس کو قبول کر لے گا. اور جس کے اندر کبر ہے، جس کے اندر غرور ہے، جس کی ناک بڑی ہے، رب العزت والجلال اس کی گردن کو موڑ کر اس کے گھر میں دین کو داخل کرے گا. یہ پیارے رسول کی حدیثیں ہیں. ہمارا اور آپ کا کیا اس میں کمال ہے کہ ہم اپنے نام جو ہے سہر لینا چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا دین پھیلا رہے ہیں. اگر ہم سے رب العزت والجلال کوئی دین کی خدمت لے لے، یہ بہت بڑے شرف کی بات ہے اور اس کو قبول کر لیں. اس لیے اگر جب ہم دین کی خدمت کرتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ وہ ہم دین کے لیے بعد میں ہم پہلے اپنے لیے کر رہے ہیں. اس کا صلہ ہمیں خود کو ملنے والا ہے، ورنہ رب العزت والجلال کا دین تو غالب ہو کر رہے گا. وہ تو ایک نہر ہے جو جاری ہے، اس کو جاری رہنا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا. کمال یہ ہے، فضل یہ ہے، شرف کی بات یہ ہے کہ اس ندی کے کنارے بیٹھ کر ہم وضو کر لیں، ہم اپنے ہاتھ منہ دھو لیں، ہم اپنے دل کی صفائی کر لیں. یہ کمال کی بات ہے. اس لیے کوئی اگر اس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں، ہم اللہ کے لیے دین کے کام کر رہے ہیں،
ہم لوگوں کو جو ہے صحیح راستے پر لا رہے ہیں، یہ ان کی خام خیالی ہے. اور بہت سارے فرقے، بہت سارے گروہ، بہت ساری جماعت اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے. بہت سارے لوگ اسی خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ ہم ہی جو دین، اللہ کے دین کو پھیلا رہے ہیں. اللہ کے دین کو ایسے لولے لنگڑے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے دین کو ایسے گند پلند کی ضرورت نہیں ہے. رب العزت والجلال نے اپنے بارے میں کہا ہے کہ رب العالمین طاہر ہے، اللہ رب العالمین نظیف ہے، اللہ رب العالمین جمیل ہے، حسین ہے. وہ خود حسن اور جمال اور بہترین صفائی ستھرائی کو پسند کرتا ہے. جب رب العزت والجلال اپنے بارے میں یہ فرما رہے ہیں کہ رب العالمین نے جس چیز کے اندر ملاوٹ ہو گئی اس کو پسند نہیں کرتا، جب پسند نہیں کرتا تو اس کو قبول کیسے کرے گا؟ اسی لیے رب العالمین دل کا بھیدی ہے، وہ دل کو دیکھنا چاہتا ہے. ہمارے اعمال کیسے ہوں؟ 2 شرطیں اس کے اندر پائی جانا ضروری ہے. ایک تو اخلاص، دوسری اتباع رسول. کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طور طریقہ کیا ہے، جو ہم کام کر رہے ہیں اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے. اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو ایسا عمل اللہ رب العالمین کے یہاں قبول نہیں ہو سکتا. چاہے ہماری نیت کتنی ہی صاف ہو، چاہے ہم کتنی ہی خوش فہمی میں مبتلا ہوں کہ ہم اللہ کے لیے دین کر رہے ہیں، دین کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، یہ ہماری خوش فہمی ہوگی. اللہ رب العالمین 2 چیزیں دیکھنا چاہتا ہے. کوئی بھی کام کرو، دین کا کام کرو تو ان 2 چیزوں کو، اس کے اندر 2 شرطوں کو اس کے اندر شامل کر لو. رب العزت والجلال اس کے اندر برکت بھی رکھے گا اور انشاءاللہ اس کے اندر کامیابی ملے گی. کام ٹھوس ہوگا. ایسے یعنی خوشبوسا کام ادھر سے بھی لے لو، یہ بھی ملاوٹ کر لو، اس کو بھی آنے دو، یہ سب یہ چوچو کا مربع، یہ اللہ رب العالمین کیا، اس کی خدا کی قسم کوئی قدر قیمت نہیں، اس کی کوئی قدر قیمت نہیں رب العزت والجلال کے یہاں. ہم کیا اتحاد دیکھنا سب چاہتے ہیں؟ ہمارے بیچ کون سا اتحاد ہونا چاہیے، یا ہمیں اتحاد کے لیے کن بنیادوں کو اختیار کرنا چاہیے؟ ایک سوچنے کی بات، ایک سوال ہے. ہم کہتے ہیں، ایک دفعہ بہت پہلے کی بات ہے کہ ہمارے یہی کہ ہندوستان کے بہت بڑے مفکر تھے، اللہ مغفرت فرمائے، بہت بڑے کہلانے والے، بہت بڑے مقبول لوگوں میں تھے. یہاں بھی عرب لوگوں کے یہاں بھی مختلف ہیلے بہانوں طور طریقوں سے اللہ معاف فرمائے. تو انہوں نے ایک خط لکھا، میرے پاس اس کا زیرکس موجود ہے، آج بھی موجود ہے. بہت لمبا چوڑا خط لکھا. اور کس کے پاس لکھا؟ ڈائریکٹ شاہ فہد بن عبدالعزیز کے پاس. اب سے جو 30 بادشاہ تھے سعودی عرب کے، ان کے پاس ڈائریکٹ خط لکھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ اگر میں کسی عالم کے پاس یا علماء کی کمیٹی کے پاس یہ خط لکھوں گا تو وہ جو مجھے نہیں چھوڑیں گے، وہ پہلے ہی اس کا رد ود کروا کے جو ختم کر دیں گے بات، اور میری بات کا کوئی وزن نہیں ہوگا. یہ ان کو خوش فہمی تھی. انہوں نے جو بادشاہ کے پاس وہ بھیج دیا خط. بادشاہ کے پاس وہ گیا، انہوں نے جو ہے پوچھا کہ کیا ہے، اس میں کیا لکھا ہے. انہوں نے ان کے لیے خلاصہ بیان کر دیا اس کا کہ اس کے اندر یہ ہے. انہوں نے فوراً جو علماء کی کمیٹی ہے، شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ اس وقت ہے، ان کے پاس بھیج دیا، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ ان کے پاس. انہوں نے پھر اس کا علمی رد کیا، اور اس کے اندر جو غلطات تھے، جو اس کے اندر غلط فہمیاں تھیں، جو اس کے اندر الٹی پلٹی باتیں لکھی گئی تھی، کیا اس کے اندر اہم بات تھی، میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں. اس کے اندر سب سے جو اہم ترین بات تھی، جو سب سے زیادہ اس میں زور دیا گیا تھا، یہ دیا گیا تھا کہ بھائی ہم بر صغیر میں مسلمان ہیں، ہم ملت میں ہیں، ہمارے درمیان اتفاق و اتحاد رہنا چاہیے. لیکن افسوس کے ساتھ ایک ایسا فرقہ کھڑا ہوا ہے جنہوں نے جو ہے بوال مچا رکھا ہے، مسلمانوں کو تقسیم کر رکھا ہے. بدعتی، کوئی خرافاتی، کسی کو معتزلی، کسی کو اشعری، کسی کو ماتریدی، کسی کو دیوبندی، کسی کو کچھ کہہ کر جو ہے انہوں نے خرفشات مچا دیا ہے، پھر کوئی بانٹ دیا ہے. اس لیے اس فرقے کو کنٹرول کیا جائے. ان کا اشارہ آپ کی طرف تھا، اہل حدیثوں کی طرف، کہ بر صغیر میں اہل حدیثوں نے فتنہ مچا رکھا، نعوذ باللہ فتنہ مچا رکھا ہے. ان کو کنٹرول کرو، ان کو چپ کرو، ان کو خاموش کرو، ان کی دعوت پر پابندی نہیں تو کم سے کم ان کی مدد مت کرو. یہ اس کا خلاصہ تھا. یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، انہوں نے اتفاق اتحاد کی بات کی. بھائی اتفاق اتحاد ہونا چاہیے مسلمان. اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اتفاق اور اتحاد کس بنیاد پر کرنا چاہتے ہیں؟ جنہوں نے وہ خط لکھا کیا وہ خود اسلام کے پورے ملتزم تھے، اسلامی تعلیمات کے؟ کیا ان کا عقیدہ صاحب تھا خود کا؟ کیا وہ سنت پر پورے طریقے سے عمل کرتے تھے؟ یہ تو سوچ کم سے کم سوچ لیں. اور پھر کس کس کو آپ جو ہے اپنے قریب لائیں گے، جن کو وہ اچھا اس میں زور ڈالا اہل حدیثوں پر کہ اہل حدیثوں کو چپ کرو. اہل حدیثوں کے علاوہ جو ایسے فرقے ہیں
جو سب کو کافر کہتے ہیں، اور جنہوں نے خط بھیجا تھا ان کو بھی کافر کہتے ہیں، ان کے بارے میں نہیں لکھا۔ وہ ٹھیک ہے، ان کے بھائی ہیں، وہ ٹھیک وہ دعوت کا کام کر رہے ہیں، لیکن اہل حدیثوں کو برے ہیں، یہ خراب لوگ ہیں، یہ لوگ فتنہ مچاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یہ سوچنے کا معیار دیکھیے، یعنی جو انسان صرف قرآن پاک اور حدیث شریف کی بات کرے کہ بھائیوں کہتے ہیں، عربی کا مقولہ ہے کلمۃ التوحید اساس توحید الکلمہ، کلمۃ التوحید اساس توحید الکلمہ۔ اگر مسلمانوں کے قول کو ایک کرنا ہے، اگر مسلمانوں کی بات کو ایک کرنا ہے، اگر مسلمانوں کو متفق اور متحد کرنا ہے تو اس کا ایک اصول ہے کلمۃ التوحید۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یہود و نصارہ وغیرہ سے آ جاؤ، کلمۃ توحید کی طرف آ جاؤ، اگر اکٹھا ہی ہونا ہے، اتفاق اتحاد کرنا تو آ جاؤ کلمۃ توحید کی طرف، اور اس کی کسوٹی پر اپنی جو تم لیے پھرتے ہو ان کو جانچ لو۔ قرآن پاک آ گیا ہے آخری میں سے جے رب العزت و جلال کا، اس کی کسوٹی پر تم اپنی تعلیمات کو دیکھ لو، اس میں اختلاف ہی کیا ہے؟ بات ختم ہو جائے گی، اختلافات سارے ختم ہو جائیں گے، لیکن وہ اس کے لیے تیار نہیں ہو، کیونکہ یہ بہت کڑوا حق ہے، کلمۃ التوحید بہت کڑوا حق ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی کو پڑھیں، آپ لوگ جانتے ہیں یہی کلمۃ التوحید ہی تو وہ کوئی غلط چیز تو نہیں لے کر آئے تھے، وہ تو جنت کی کنجی لے کر آئے تھے۔ کلمۃ التوحید جنت کی کنجی جنت کی چابی تقسیم کرنے آئے تھے لوگوں میں، یہ کلمۃ التوحید جنت کی چابی ہے، لے لو تاکہ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی نعوذ باللہ کوئی غلط چیز تو نہیں لے کر آئے، کوئی بدعت اور خرافات تو نہیں لے کر آئے، لیکن دیکھیں کافروں اور مشرکوں نے کیا کہا تھا اسے، انہوں نے کہا اجعل الہ، یہ انہوں نے سارے کے سارے معبودوں کو ایک منٹ کہ سارے کلمۃ توحید کو اختیار کر لو، توحید کو مان لو۔ یہ کیا تماشا ہے؟ یہ کافروں نے کہا تھا، مشرکوں نے، جو آج بھی کہتے ہیں۔ آج بھی آپ لوگ تجربہ کر لیجیے کہ بھائی کلمۃ، اگر آپ کو اتفاق اتحاد کرنا ہے تو کلمۃ توحید کی طرف آ جائیے۔ یہ قرآن شریف ہے، یہ حدیث شریف ہے۔ قرآن شریف کے بارے میں رب العزت و جلال نے فرمایا ہے